آج چونکہ اتفاقی جمعہ ہے یہاں پر، تو ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے جائزہ لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بحیثیت قوم پاکستانی اور بحیثیت امت مسلمہ کے ایک رکن کی میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کے اندر امن و امان میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بدامنی، جگہ جگہ پر حقوق کے نام کے اوپر ملک میں فسادات اور فتنہ، یہ میرے ملک کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ اور یقین کیجئے جس ملک کا امن تباہ ہو جائے اس ملک میں کبھی بھی معاشی طور پر آپ کبھی بھی بہترین پوزیشن پر نہیں آ سکتے۔ جس ملک کے اندر ملک کے لوگ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کا کھانے والے، اس ملک میں رہنے والے پاکستان اور فوج کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں، ایسے ملک میں ترقی بہت بڑی مشکل اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر میرا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وطن عزیز کے امن کو قائم رکھنے میں، ملک کی بقا اور ملک کے دفاع کے لیے میرا اور آپ کا، مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان کر دی۔ وہ بات بھی کیا ہے؟ کافروں کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، اللہ کے باغی اور دشمن، یہ یہود و ہنود، یہ مشرکین، یہ اللہ کے دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں۔ یعنی ان کافروں کے نزدیک دین اسلام کو ختم کرنا اتنا آسان اور سہل ہے، یہ اسلام کو ختم کرنا اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ گویا ایک نور جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے اور یہ پھونک ماریں گے اور وہ چراغ بجھ جائے گا۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کافروں کی سوچ ہے کہ دین اسلام کو مٹانا اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ گویا کہ کوئی چراغ جل رہا ہو اور یہ اس کو پھونک ماریں گے وہ چراغ بجھ جائے گا۔ یہ اپنی مکاری، اپنی عیاری، اپنی شعبدے بازی، اپنے طاقت کے گھمنڈ اور نشے کے اندر آ کے ان کا گمان یہ ہے کہ پوری دنیا سے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سازش بے نقاب کی میرے رب کے قرآن نے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، اللہ کے باغی اور دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں گے، لیکن اللہ اکبر، میرے رب کا وعدہ سن لیجئے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور دنیا بھر کے بدماشوں، کافروں، سن لو، رب کا یہ اعلان ہے۔ رب وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تمہاری سازشیں کتنی ہی خطرناک اور گھناؤنی کیوں نہ ہو، طاقت کے نشے میں بدمس یہ ہاتھی کتنی ہی طاقت کے ساتھ اسلام کے اوپر، ملک کے اوپر، وطن کے اوپر، پاکستان میں سازشوں کا جال بنتا رہے، لیکن رب تمہاری سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ رب اپنے نور کو، دین اسلام کو پھیلا کر رہے گا۔ اور یہ وعدہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے۔ ایک طرف وعدہ رب رحمان کا، دوسری طرف وعدہ محمد ذیشان کا۔ وہ اللہ کی قسم ہے، پوری دنیا کا کافر مل کے بھی اگر مسلمانوں کو، اسلام کو، وطن عزیز پاکستان کو ختم کرنے کا ارادہ رکھے گا، اللہ کی قسم وہ دشمن مٹ جائے گا، ملک باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، اسلام کے ماننے والے باقی رہیں گے، سازشیں ختم ہو جائیں گی، دشمن برباد ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی کا وعدہ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا، لوگوں سن لو، یہ اسلام زمین کے اوپر غالب ہونے کے لیے آئے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ وہ بے وقوف ہے، اللہ کی قسم مجھے سمجھتا ہے
کہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ کی قسم جب تک یہ گھبرو جوان، یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے موجود، نہ اللہ کی قسم اسلام کو کوئی مٹا سکے گا، نہ اسلامیان کو، نہ پاکستان کو۔ بڑی خوفناک گہری سازشیں ہیں یارو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ ان کو جنگ کے میدان میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات کو یاد رکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ مسئلہ اسلام کا ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے۔ وہ پاکستان میری جان، پاکستان میری پہچان، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ دشمن پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ استعمال میں اور آپ ہو رہا ہے، استعمال کلمہ پڑھنے والا ہو رہا ہے۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ جنگ کے میدان میں ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اس نے جناب علی عراق کے اندر، بصرہ و بغداد کے اندر، کابل و قندھار کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، بوسنیا چیچنیا کے اندر، وہ فلسطین کے اندر، دنیا کے ہر محاذ کے اوپر ان مسلمانوں سے جنگ لڑ کے دیکھ لی۔ اس کو سمجھ آ گیا مسلمانوں کو ہرانا ہمارے بس کا کام نہیں۔ وہ مسلمانوں کو کیسے ہرائے گا؟ جنگ کے میدان میں کیسے شکست دے گا؟ اور جن ماؤں نے اپنے بچوں کو بچپن میں گودوں کے اندر لوریاں یہ دی ہو کہ بیٹے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے تیری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے پائے، ملک پہ آنچ نہ آنے پائے، بیٹے یاد رکھنا پاکستان تیری پہچان، پاکستان اگر ہے تو تو ہے، پاکستان نہیں تو اللہ کی قسم پھر ہم کہاں سے آ گئے۔ دشمن کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستانیوں کو جنگ کے میدان میں ہرانا بہت مشکل کام ہے، لہذا اس نے ایک سازش بنی۔ وہ سازش کیا بنی؟ اصل میں افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب سے تعلق توڑ دیا۔ جب تک آپ کا تعلق اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ تھا، آپ زمینوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ جب تک آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تھا، چونکہ میرے نبی نے تو فرمایا تھا نا، ترکت فیکم امرین، لوگوں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم چمٹے رہو گے قرآن سے، میری سنتوں سے، جب تک تم قرآن کو تھامے رکھو گے، لوگوں سن لو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن، جس کو اس قرآن کی سمجھ آ گئی اللہ کی قسم، وہ پھر صلاح الدین ایوبی بنا کرتا ہے، وہ ٹیپو سلطان بنا کرتا ہے، وہ محمود غزنوی بنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کے سمجھنے والے حاکم بنے، قرآن کے سمجھنے والے پوری دنیا پر قابض ہوئے، قرآن کے ماننے والے پوری دنیا کے اوپر اسلام کے قوانین کو نافذ کیا۔ میں نے آپ نے قرآن کو چھوڑا، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، انہوں نے قرآن کو اپنے ذہن سے سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کی رب ان کو تعلیم دے رہا ہے، ان چیزوں سے مسلمانوں کو دور کر دو۔ جن باتوں کا رب ان کو حکم دے رہا ہے، ان باتوں سے مسلمانوں کو دور کر دو۔ مثال کے طور پر رب کہتا ہے مسلمانوں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ رب کہتا ہے مسلمانوں آپس میں ٹکرانا نہیں، ولا تنازعوا، مسلمانوں آپس میں تنازعات کو پیدا مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان مت ہونا، قومیتوں کے نام پر، گروہوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر مسلمانوں آپس میں نہ لڑنا۔ یہ قرآن نے مسلمانوں کو حکم دی، ولا تنازعوا، مسلمانوں تنازع مت کرنا۔ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر آپس میں ٹکراؤ گے، اگر آپس میں دست و گریبان ہوگے، اگر ایک دوسرے سے کلمہ پڑھنے کے باوجود لڑائیاں لڑو گے تو کیا ہوگا؟ تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر کافروں سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے، پھر آپس میں لڑتے رہنا، اپنے ملک کا سکون، اپنے ملک کا امن تباہ کرتے رہنا۔
روتے رہنا پھر معاشیات کے لیے، معاشی بحران کے لیے، ہائے ملک میں بدامنی، ہائے ملک میں ہے کچھ نہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ وہ جب ملک میں مسلسل بدامنی پیدا کرو گے تو کیا ہوگا؟ سارا قصور حکمرانوں کے کھاتے میں مت ڈالو، اور میں حکمرانوں کا کوئی وکیل بھی نہیں، جتنے شکوے آپ کو اس سے زیادہ شکوے مجھ کو، لیکن ان شکووں کا مقصد یہ تو نہیں کہ اپنے ہی ملک کے امن کو تباہ کر دوں۔ اپنے گھر کے نگران سے، اپنے گھر کے سرپرست سے، کسی بیوی کو شوہر سے، کسی بیٹے کو باپ سے کوئی شکایت ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کرو گے؟ گھر کے مسئلے گھر میں بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں، تماشا نہیں بنایا جاتا، گھر کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ کافروں نے دیکھا کہ ان کا رب کہتا ہے مسلمانوں اتحاد کی فضا قائم کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے یارو، انہوں نے دیکھا کہ ان کا رب اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، ان کا رب مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے منع کر رہا ہے۔ کافروں نے کہا ٹھیک ہے، سازش تیار، سازش تیار۔ سازش کیا ہوئی کہ یہ بات تو انہوں نے تسلیم کر لی کہ ان کو جنگ کے میدان میں ہم ہرا نہیں سکتے، چلو ایک کام کرتے ہیں، ان کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ جب یہ آپس میں لڑ جائیں گے، جب یہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جائیں گے، جب اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جب اپنے ملک کی پالیسیز کے خلاف یہ کھڑے ہو جائیں گے، جب اپنی فوج کو یہ گالیاں دیں گے، اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، بس ہمارا کام ختم، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ہماری طرف آنے کا ہوش نہیں رہے گا۔ پھر کشمیری کہے گا کشمیر کو حق دو، بلوچی کہے گا بلوچستان کا حق دو، سندھ کہے گا کہ سندھ کا حق دو، قومیتیں کھڑی ہو جائیں گی، اللہ اکبر۔ پھر ٹی ٹی بی، داعش، القاعدہ کے نام پر فتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلام کو نافذ کرو۔ کہیں حقوق کی بات ہوگی، کہیں صوبوں کی بات ہوگی، کہیں پر اسلام کے نام پر جناب عالی ملک کے اندر جناب فرعونیت بپا ہو جائے گی۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو مارے گا، اپنی فوج کا دشمن بن جائے گا، ملک امن تباہ۔ پھر امریکہ کو آنے کی ضرورت نہیں، پھر امریکہ کو آنے کی ضرورت نہیں، یہ مسلمان خود امریکی کارندہ بن جائے گا۔ پھر ہندوستان کو آنے کی ضرورت نہیں، پھر یہ مسلمان خود رو کا ایجنٹ بن جائے گا۔ آج اللہ کی قسم ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود جو رو کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ، امریکی ایما پر چلنے والے، ملک میں بدامنی پیدا کرنے والے، وہ کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، جان مائیکل نہیں، منموہن نہیں۔ اللہ کی قسم نام ڈھونڈو گے مسلمانوں والے نام، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ لمبی داڑھی کہہ رہا ہوگا اسلام کو نافذ ہونا چاہیے، فوج کے اوپر جناب بم بارود بن کے برس جائے گا، ملک کے امن کو تباہ کر دے گا، اس کو منافق، اس کو کافر، سس یہی ایک مسلمان بچے گا اور سارے ہی کافر۔ یہ تکفیری فتنہ ملک کے اندر عام ہے، خدا کی قسم یہ کافروں کی سازش ہے۔ اپنے ہی ملک کے امن کو تباہ اپنے ہاتھوں سے، حقوق مانگنے کے نام پر اپنے ہی ملک کے امن کو تباہ۔ ابھی کشمیر کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بہت سارے بے وقوف فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ فوج ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ معاملے کی پوری حقیقت کو سمجھے بغیر معاملے کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے۔ فوج تو اللہ کی قسم ان کی محافظ ہے۔ آج فوج بارڈروں پر ہے تو میں اور آپ یہاں امن اور چین کی نیند سے سو رہے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ کے اندر آنے والوں، اس کے پیچھے تمہاری فوج، ملک میں امن قائم، اس کے پیچھے تمہاری فوج، ملک میں سازشیں بے نقاب کر رہی جا رہی، اس کے پیچھے تمہاری فوج۔ تم گھر میں سکون سے رہتے ہو، تمہاری فوج بارڈروں کے اوپر بے چین، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، وہ کوئی کارگل کے اوپر، کوئی جناب علی برفوں کے اوپر، کوئی سرحدوں کے اوپر پہرا دیتی ہوئی تمہاری فوج۔ اپنی فوج کے خلاف بولنے والوں، اپنی فوج کو اپنا دشمن سمجھنے والوں، یاد رکھنا وہ ملک کبھی بھی امن اور ترقی کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا کہ جس کے رہنے والے اپنی فوج کے خلاف ہو جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں، تیسری تو کوئی نہیں۔ یا تو پاکستانی بن کے پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ،
یا پھر اعلان برات کر کے ہندوستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دو ٹھکانے، تیسرا کوئی نہیں۔ رہو پاکستان میں، کھاؤ پاکستان کا، اور پاکستان کو اور پاکستانی فوج کو برا کہتے رہو، اپنے حقوق کے نام پر اس ملک کو گالیاں دیتے رہو، اجازت نہیں دیں گے اللہ کی قسم۔ اس پنکھے کو صحیح کریں، اس پنکھے کے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کو ہوا دے رہا ہے۔ کشمیر کے اندر سازشیں بنی جا رہی ہے۔ جب بھی یقین کرنا ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے، اگر کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی لشکر وطن عزیز پاکستان کی پالیسیز کے خلاف آئے گا، اپنی ہی فوج کو برا کہے گا، تو آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ایجنڈا موجود ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی ایجنڈا موجود ہے۔ میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دے دی، ایک بات کہہ دی، باپ سے ناراضگی کا مقصد گھر کے اندر تباہی پھیرنا نہیں ہوتی۔ کسی بیوی کا شوہر کے لیے ناراض ہونا گھر کے اندر امن کو خراب کرنا نہیں ہوتا، گھر کے معاملات گھر میں بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں۔ وہ کشمیر جہاں سالوں سے فوج اللہ کی قسم کشمیریوں کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اگر آج فوج ہٹ جائے کیا ہوگا؟ کشمیر کے بارڈروں کے اوپر نہ جانے آپ میں سے کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا، اللہ نے مجھے توفیق دی الحمدللہ، میں نے قریب سے اپنی فوج کو کشمیر کے بارڈروں پہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے، کس طرح سے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ میرے فوج کے شیر جوان اللہ کی قسم ان کشمیر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود، ورنہ مقبوضہ کشمیر کی حالت تم جانتے ہو۔ آج پاکستان کی فوج کشمیر سے ہٹ جائے، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو فوج بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو پکا پکایا حلوہ مل جائے گا آپ کے ملک میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ فوج میرے ملک کا دفاع ہے، فوج میرے ملک کی بقا ہے۔ آج جناب عالی حقوق کے نام کے اوپر چند بے وقوف کھڑے ہو گئے اپنی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے، اپنے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے پیچھے اللہ کی قسم ایجنڈا جو ہے یہودیوں کا دیا ہوا، ہندوستانیوں کا دیا ہوا، کہ پھیلاؤ اپنے ملک کے اندر تباہی بربادی۔ مسلمانوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہوتا کہ اپنے ہی فوج کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے، اور اگر فوج ایسے موقع کے اوپر اپنے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے کچھ کرتی ہے تو تم کہتے ہو کہ جناب فوج نے عوام کے اوپر یہ کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو ذرا، ابھی یہاں پر جمعہ پڑھنے آئے ہو، سوچو ابھی اس مسجد کے اندر کوئی شرپسند حملہ کر دے تو تم کیا کرو گے؟ اپنی مسجد کو بچاؤ گے؟ تم میں بہت سارے کاروباری موجود، تمہاری دکانیں موجود، تمہاری دکان پر کوئی شرپسند حملہ کر دے، کیا کرو گے؟ اپنی دکان کی حفاظت کرو گے کہ نہیں؟ فوج ملک کے امن کے لیے چند شرپسند عناصر کو روکے تو تم کہتے ہو کہ فوج نے ظلم کر دیا۔ وہ اللہ کی قسم یہ ظلم نہیں، یہ ملک کی بقا ہے۔ دشمن کی سازشوں کو سمجھو۔ سوشل میڈیا پہ بیانات دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی جناب مہاجر قوم کا ٹھیکیدار بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی سندھیوں کا ٹھیکیدار بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی بلوچیوں کا ٹھیکیدار بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی کشمیریوں کا وارث بن کے کھڑا ہو گیا، اور بدامنی میرے ملک کے اندر۔ یہ قومیتیں تو اللہ کی قسم ویسے ہی، قومیتوں کے نام پہ لڑنا اور قومیتوں کے نام پہ مرنا، یہ تو ویسے ہی خطرناک کام ہے۔ اسلام نے تو یہ تفریق، اسلام کے مزاج کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پہچان کے لیے ٹھیک ہے، آپ مہاجر ہوں گے آپ کی پہچان ہے، آپ سندھی ہوں گے آپ کی پہچان ہے، آپ پٹھان بلوچ مہاجر کوئی بھی ہوں گے وہ، لیکن سب سے بڑی پہچان پاکستان ہے۔ پاکستان نہیں تو کہاں جائے گا پٹھان؟ پاکستان نہیں تو کہاں جائے گا مہاجر؟ کہاں جائے گا سندھی؟ وہ سب سے پہلے پاکستان، کیونکہ تمام کی تمام پہچان اس کے بعد ہے۔ پاکستان رہے گا تو پھر بلوچستان پر حکومت کی بات کرو گے، پاکستان رہے گا تو پھر کشمیر کی بات، وہ پاکستان ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کرو گے کیا؟ وہ کچھ بے وقوف کشمیر کے اندر کھڑے ہو گئے اپنے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ فوج کے خلاف بولنے والے ہیں، فوج کے خلاف لڑنے والے کشمیر کے لوگ، چند لوگ، سارے نہیں۔ وہ کشمیریوں نے تو بڑی بڑی قربانی دی ہے ملک پاکستان کے لیے، لیکن چند بے وقوف کچھ غداروں کے کہنے پر جو اس وقت کھڑے ہوئے، جو میرے ہی ملک کے اندر میرے ہی فوج کے خلاف بھوک رہے ہیں،
کہ ان کو معلوم نہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بالکل ایک پہاڑ کے پیچھے ہندوستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. اس فوج کو روکنے کے اندر تیرے پاکستان کی فوج کا کردار. پاکستان پیچھے ہٹ گیا تو کیا حال ہوا ہندوستان کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر. تمہاری ہی مسلمان بچیوں کی عصمتوں کو پامال کیا گیا, تمہاری ہی مسجدوں کو گرایا گیا. او اگر میری فوج ہٹ گئی, پاکستان کی فوج ہٹ گئی, ہندوستان کی فوج پاکستان کے اندر آئے گی, سوچو پھر تمہارے اس آزاد کشمیر کا کیا بنے گا. اپنی فوج کا مورال ڈاؤن مت کیجیے, اپنی فوج کی طاقت بنیے, اپنی فوج کی قوت بنیے. اپنے ملک کے لیے میرے محترم بھائیوں, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنے کردار کو پیش کیجئے. یہ اس وقت ضرورت ہے. دشمن کی سازشوں کو خدا را کامیاب نہ ہونے دو. دشمن تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی ہو. دشمن تو چاہتا ہے کہ تمہارے ذہنوں کے اندر فوج کی نفرت کو بٹھا دیا جائے. دشمن کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دو. دشمن بڑا غدار ہے, بڑا یار ہے میرے محترم بھائیوں. مختلف زاویوں سے, مختلف طریقوں سے وہ تمہاری میری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے. خدا را اپنے ملک کے حق میں کھڑے ہو. ہر اس بولتی زبان کے اوپر, اس بولتے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ دو, وہ ظالم ملک کے خلاف بولتے ہوئے ملک کا کھا کے تو اچھا نہیں لگتا. ابھی پچھلے دنوں ہندوستان نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر. اب مجھے بتاؤ تو ذرا سچ بتانا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جو لوگ فوج کے خلاف بکواس کرتے تھے, جو لوگ پاکستانی فوج پر بھوکا کرتے تھے, جب وطن عزیز پاکستان کے اوپر ہندوستان نے حملہ کیا, بتاؤ تو ذرا کون آگے بڑھا, فوج یا وہ لوگ جو فوج کے خلاف بولتے تھے؟ جب تم اپنے گھروں میں امن چین سکون سے سو رہے تھے, ہندوستان سے لڑنے والی یہی فوج تھی, ان کے جہازوں کو گرانے والی یہی فوج تھی. اگر یہ فوج نہ ہوتی, ایئر فورس نہ ہوتی, وہ اللہ کی قسم ابھی کراچی پاکستان زیرو ہو چکا ہوتا. اپنی فوج کی قدر کرو یارو, دشمن کی سازشوں کو سمجھو. وہ تو چاہتا ہے کہ تم اپنے ملک کے امن کو تباہ کرو حقوق کے نام کے اوپر. وہ تو چاہتا ہے کہ تم فوج کے خلاف کھڑے ہو, دشمن کی سازشوں میں نہ آنا. اپنے ملک سے محبت کیجیے, اپنی فوج سے محبت کیجیے. ہاں ٹھیک ہے, غلطیاں ہوں گی, ہر جگہ پر ہوتی ہے, انکار کوئی نہیں. غلطی ہوتی ہے, گھر کے سربراہ سے بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن گھر کے سربراہ کے خلاف بغاوت کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. اگر فوج سے یا کسی بھی ملک کے حاکم سے غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کیجیے, اس کو بتائیے, اس کی اصلاح کیجیے, نہ کہ اپنی ہی گھر کے مسئلے لوگوں کے سامنے آیا کیجیے. اپنے گھر کے مسئلے گھر میں بیٹھ کے بیان ہوتے ہیں, چار دیواری میں بیٹھ کر ہوتے ہیں. شکوے شکایت جو گھر کے سربراہ کے خلاف خروج نہیں ہوتا, بغاوت نہیں ہوتی, پوری دنیا میں جگہ سائی کا سبب نہیں بنا جاتا. لہذا درخواست یہ ہے کہ دشمن کی سازش کو سمجھیے. اللہ کریم پاکستان کے امن کو قائم اور دائم رکھے. اللہ کریم میرے ملک, میری فوج کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.